کہو میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں، ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے، اور گھنٹوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قد افلح، تحقیق کامیاب ہو گئے، مؤمنون مومنین۔ قد افلح، بالتحقیق ان مسلمانوں نے، مومنین نے فلاح پالی جو کہ مومن ہوئے۔ الذین، جو لوگ ہم فی صلاتہم، جو کہ اپنی نمازوں کی، خاشعون، عاجزی کرنے والے، جو کہ اپنی نمازوں میں عاجزی کرنے والے ہیں، جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرنے والے ہیں، وہ لوگ سکسیسفل ہیں، وہ لوگ کامیاب ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ 18ویں پارے کی ابتدا سے سورہ مؤمنون کا بیان سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اس میں دو ابتدائی آیات کی تشریح میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ پہلے سورت کا مقام، نزول، وجہ تسمیہ اور اس کے رکوع وغیرہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں۔ مومنون ایمان والوں کو کہتے ہیں، مؤمنون ایمان والوں کو کہتے ہیں، کیونکہ یہ لفظ اس سورت کی پہلی ہی آیت میں آیا ہے، اور اس سورت میں ایمان والوں کی صفتیں بیان کی گئی ہیں اور ان کی عادات بتائی گئی ہیں، ان کے طور طریقے بتائے گئے ہیں، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ المؤمنون ہے۔ یہ سورت بھی مکی ہے اور مکی دور کے درمیانی زمانہ میں اس کا نزول روایت کیا گیا ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی 23ویں سورت ہے، لیکن نزول کے حساب سے اس کا شمار 64 کیا جاتا ہے، یعنی قریباً 63 صورتیں مکہ معظمہ میں اس صورت سے پہلے نازل ہو چکی تھیں، اور 62 صورتیں اس کے بعد مکہ میں نازل ہوئیں، اور پھر 64 صورتیں ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔ اس صورت میں 118 آیات اور 6 رکوعات اور 1070 کلمات بیان کیے گئے ہیں۔ اس صورت کی ابتدا میں مومنین کی چند خوبیاں بیان کی گئی ہیں کہ اللہ رسول پر ایمان لانے والوں میں یہ باتیں پیدا ہوتی ہیں، اور ایسے ہی لوگ دنیا اور آخرت میں فلاح کے مستحق ہوتے ہیں۔ اس کے بعد انسان کی کریشن، دوسرے آثار کائنات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، جس سے یہ بات ذہن نشین کرائی گئی ہے کہ توحید اور معرفت الہی کی جس حقیقت کو تسلیم کرنے کا سبق محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہیں، اس کے برحق ہونے پر اپنا وجود اور یہ پورا نظام جو ہے وہ اس چیز کا گواہ ہے اور گواہی دے رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی ذات ہے جو کہ ہر چیز کو بنانے، کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جو کہ پورے نظام کو، پورے عالم کو چلا رہی ہے۔ اللہ کی عبادت کے لیے ضروری ہے کہ اس کی معرفت حاصل کی جائے، اور یہ معرفت، اس کی قدرت کی نشانیاں دیکھ کر جو دنیا میں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، ہر عقل مند حاصل کر سکتا ہے۔ اس کو یہ معرفت حاصل ہو سکتی ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھے اور ان پر یقین کرے۔ پھر انبیاء سابقین اور امتوں کے قصے ذکر فرمائے گئے ہیں، جن سے کئی باتیں بتانی مقصود ہیں، اور ایک یہ کہ جو بھی دعوت نبوی پر کچھ ڈاؤٹس یا اعتراضات کیے جاتے ہیں، یہ باتیں پہلے بھی انبیاء علیہ السلام بتا چکے ہیں، ان کی متعدد کتابوں میں اس کا ذکر کیا جا چکا ہے، اور جو مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کی باتیں سناتے تھے اور اعتراضات کرتے تھے، ان کے اعتراضات کا بھی جواب دیا گیا ہے کہ یہ توحید اور آخرت کی تعلیم ایسی نہیں ہے کہ جو بالکل نئی ہو، جو دنیا نے کبھی سنی نہ ہو، یہ کوئی نئی تعلیم نہیں ہے، بلکہ ہر زمانہ میں یہ صدائے حق اٹھتی رہی ہے۔ تیسرا یہ کہ حق کا انکار کر کے باطل پر اصرار کرنے والے اور انبیاء کی تکذیب پر جمے رہنے کا انجام آخرکار تباہی اور ہلاکت ہوتا ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلا دین اسلام ہے، اور یہی دین الہی ہے جب سے انسان کے قدم زمین پر پہنچے ہیں۔ پھر انبیاء علیہ السلام کے تذکروں کے بعد بتایا گیا ہے کہ یہ دنیاوی خوشحالی، مال و دولت، قوت اور اقتدار وغیرہ یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو کسی شخص یا گروہ کی راہ راست پر ہونے کی یقینی علامت ہو، اور اس بات کی دلیل قرار دی جائے کہ خدا اس پر مہربان ہے اور اس کا رویہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اس لیے یہ تھوڑا سا خوشحال ہے، اس کو مال و دولت ملا ہے، اس کو قوت ملی ہے، اس کو طاقت ملی ہے، اس کو اقتدار ملا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہے۔ نہیں، ایسا نہیں۔ اسی طرح اس کے برعکس کسی کا غریب اور خستہ حال ہونا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے
ناراض ہے اور یا پھر اللہ تعالیٰ کو وہ پسند نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ اصل چیز جس پر اللہ کے ہاں محبوب یا مغضوب ہونے کا مدار ہے وہ ایمان اور تقوی ہے۔ کوئی جتنا امیر ہے، کسی کے پاس بہت زیادہ پراپرٹی ہے، کسی کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے، لیکن یہ اس چیز کی علامت نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ اور اگر اسی کے برعکس کوئی بہت زیادہ غریب ہے، خستہ حال ہے، اس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، یہ بھی اس چیز کی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ ٹھیک ہے، اصل چیز جو اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب یا مغضوب بناتی ہے وہ ہے ایمان اور تقوی۔ پھر بتایا گیا ہے سورت میں کہ جو اللہ اور رسول کے بعد، اللہ اور اس کے رسول اور موت کے بعد زندگی، حساب کتاب، جنت اور دوزخ، جزا سزا پر ایمان نہیں لائے گا، وہ مرنے کے بعد آخرت میں بہت زیادہ پچھتائے گا۔ اور لاسٹ پر انسان کو سمجھایا گیا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کو کوئی بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک کھیل تماشے کی زندگی ہے، بلکہ یہ کھیل تماشے کی زندگی نہیں ہے۔ اس میں ہم اپنا ٹائم برباد کریں گے اور اس کو بیکار اور فضول باتوں میں اگر ہم اس کو گنوانا چاہیں گے تو ہم اپنی دنیا کو بھی خراب کریں گے اور آخرت کو بھی خراب کریں گے۔ قرآن مجید کی باتوں کو سچا مان کر ان پر عمل کرنا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے رہنا ہے۔ یہ اس پوری صورت کا خلاصہ ہے جو کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی۔ مینس کہ ہم اس کے اندر کون کون سے ٹاپکس جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے، یہ تمام چیزیں میں نے آپ کے ساتھ اس کی شیئر کی ہیں۔ یہ اس پوری صورت کا خلاصہ ہے، ڈیٹیل انشاءاللہ ساتھ ساتھ چلتی رہے گی۔ اب اس صورت کی ابتدا قد افلح المؤمنون کے جملہ سے کی گئی ہے، یعنی یقیناً سکسیسفل ہیں، کامیاب ہوئے ایمان والے۔ جس ماحول اور وقت میں اس صورت کا نزول ہوا اور یہ کلام فرمایا جا رہا ہے، اس کو ذہن نشین رکھیے۔ اس وقت ایک طرف دعوت اسلام اور ایمان کے مخالف سرداران مکہ تھے، جن کی تجارتیں چمک رہی تھیں، جن کے پاس دولت کی فراوانی تھی، جن کو اس وقت کے لحاظ سے دنیا میں خوشحالی کے سارے لوازمات میسر تھے، اور دوسری طرف اسلام کے فالوورز تھے، جن میں سے اکثر تو پہلے ہی غریب اور خستہ حال تھے اور بعض تو اچھے کھاتے پیتے گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے یا اپنے کاروبار میں پہلے سے کامیاب تھے۔ ان کو بھی اسلام قبول کرنے کے بعد اب قوم کی مخالفت اور دشمنی اور قطع تلقی نے بدحال کر دیا تھا۔ اس صورتحال میں یہ کلام فرما دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہیں، سکسیسفل ہیں ایمان والے۔ فلاں عربی میں بڑا ہی وسیع معنی میں آتا ہے کہ یہ بہت وسیع ہے، دنیا اور آخرت کی ساری ہی کامیابیوں کا مجموعہ ہے۔ یہ لفظ خسران کی ضد ہے جو ٹوٹے اور گھاٹے اور نامرادی کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ تو جس ماحول میں یہ کلام فرمایا گیا، اس سے کفار و مشرکین کے حق میں تو مطلب یہ نکلا کہ آپ جو ایک غلط پیمانہ بنا چکے ہو کہ فلاح یہ ہے، کامیابی یہ ہے، یہ غلط ہے، بلکہ آپ کی سوچ بہت محدود اور عارضی ہے، اور آپ عارضی چیزوں کو عارضی خوشحالی کو فلاح سمجھ رہے ہو، وہ فلاح نہیں، وہ تو خسران ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں کو جو آپ ناکام اور نامراد سمجھ رہے ہو، وہ تو دراصل کامیاب اور بامراد ہے۔ اس دعوت حق کو مان کر انہوں نے خسارے کا سودا نہیں کیا، گھاٹے کا سودا نہیں کیا، بلکہ وہ چیز پائی ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں ان کو پائیدار، خوشحال اور کامیابی سے ہمکنار کرتے گی۔ تو سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ سب سے بڑی کامیابی مومن ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیسے کتنی بڑی خوشخبری سنا دی، قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے جو ایمان لے آئے، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے وہ کامیاب ہیں۔ تو یہاں کامیابی کی پہلی شرط مومن ہونا بیان کی گئی۔ اب آگے مومنین کی شان کیا ہے، ان کی صفات کیا ہیں، یہ بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی، سب سے اہم صفت یہ بیان کی گئی ہے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے، یعنی انتہائی فلاح اور اعلیٰ کامیابی انہی مومنین کو حاصل ہوگی جو اپنی نماز کو بہت اچھے طریقے سے ادا کریں گے۔ خشوع کے معنی ہے خوف کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اور پست ہونا۔ قرآن پاک کی ایک دوسری آیت میں خشوع کو قلب کی صفائی بتایا گیا ہے، دل کی صفائی بتلایا گیا ہے، دل کی صفت بتایا گیا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اصل خشوع قلب کا ہے، اور اسی طرح سے جو کسی کے تابع ہونا، یہ بھی خشوع کہلاتا ہے۔ جب نماز میں ادھر ادھر کے خیالات آپ کے ذہن میں نہیں آئیں گے، فلی اٹینشن نماز پر ہوگی، تو یہ ہوگا کہ آپ خشوع خضوع سے نماز پڑھ رہے ہیں۔
لائک یہ ہے کہ آپ نے نگاہوں کو اپنے نیچے رکھا ہوا ہے، ادب سے آپ دستہ کھڑے ہوئے ہیں، ادھر ادھر نہیں دیکھ رہے، نہ اپنے کپڑوں سے کھیل رہے ہیں، نہ اپنی کسی اور چیز سے کھیل رہے ہیں، ان تمام چیزوں سے آپ کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، بلکہ جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ نماز کے ٹرانسلیشن پہ غور کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خشوع و خضوع سے نماز پڑھیں۔ تو کیا فرمایا گیا ہے، یہاں فلاح پانے والے مومنین کی سب سے فرسٹ کنڈیشن یہ رکھی گئی ہے، فرسٹ صفت یہ بیان کی گئی ہے، خوبی یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے ہیں۔ جو خشوع و خضوع سے نمازیں پڑھتے ہیں وہ سکسیسفل ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نماز کا حق تعالیٰ کے ہاں کیا درجہ ہے، اور ایمان کے بعد اعمال میں کس قدر یہ عظیم الشان چیز ہے، اور کون سی نماز حق تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے مقبول نماز وہ ہے جس میں خشوع خضوع اختیار کیا جائے۔ اور اسی طرح سے ایک حدیث میں جس کو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جو چیز اس امت سے اٹھ جائے گی، یعنی سلب کر لی جائے گی، وہ خشوع ہے، یعنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ نماز پڑھنا، خشوع، ڈرنا اللہ تعالیٰ سے، یہ چیز اس سے اٹھا لی جائے گی۔ اور نماز آج کل ہم کس طرح سے پڑھ رہے ہیں، تو خشوع خضوع یہ نماز سے اٹھا لیا جائے گا، تو یہ سب سے پہلے چیز اٹھائی جائے گی، یہاں تک کہ قوم میں کوئی خاشع نظر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت سے بچائے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 3، والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو بےہودہ باتوں سے منہ پھیرتے ہیں، والذین هم للزکاة فاعلون، جو اعمال و اخلاق میں تزکیہ کرنے والے ہیں، والذین هم لفروجهم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، لیکن اپنی بیویوں سے یا اپنی شرعی لونڈیوں سے، کیونکہ ان پر کوئی الزام نہیں، غیر ملومین، کہ وہ ان سے ملیں، ان پر کوئی ملامت نہیں، فمن ابتغى وراء ذلك، پس جو چاہے سوائے اس کے، فاولئک هم العادون، کے وہ سے بڑھنے والے ہیں، والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہدوں کا خیال رکھنے والے ہیں، والذین هم علی صلاتهم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے، اپنی نمازوں کی پابندی کرنے والے، اولئک هم الوارثون، اور جو فردوس کے وارث ہیں، یہی لوگ ہیں جو کہ فردوس کے وارث ہیں، جو ان تمام چیزوں کو مینٹین کر رہے ہیں، الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ آیت میں لغو کا ورڈ یوز ہوا ہے، ہر اس بات کو جو کہ فضول اور لا یعنی ہو، کہ وہ کوئی ایسی بات نہیں کرنی جو کہ فضول ہو۔ اب یہاں پہ مومنین کی ایک صفت بیان کی گئی ہے جو کہ بےہودہ باتوں سے بچتے ہیں، جو فضول گوئی سے بچتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتے، لا یعنی باتیں نہیں کرتے، بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور صرف انہی چیزوں سے کام رکھتے ہیں جو کہ انہیں فائدہ دینے والا ہوتا ہے۔ اور پھر صفت ان کی بیان کی گئی ہے جو کہ اپنے اعمال اور اخلاق میں تزکیہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہاں للزکاۃ فاعلون، لفظ زکوٰۃ کے معنی لغت میں پاک کرنے کے ہیں، وہ صدقہ بھی کرتے ہیں، صدقہ کرنے کو بھی زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں عام طور پر یہ لفظ اصطلاحی معنی میں استعمال ہوا ہے، مگر بعض مفسرین نے اس کو یہ بھی لیا ہے کہ اپنے نفس کو پاک کرنا، اور اس طرح سے یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ وہ اپنے نفس کو پاک کرتے ہیں، اپنے اخلاق کو اچھا کرتے ہیں، وہ شرک، ریاکاری، تکبر، حسد، بغض، کینہ، حرص، بخل، ان تمام چیزوں سے خود کو پاک رکھتے ہیں، تو یہ تزکیہ کہلاتا ہے۔ یہ سب چیزیں حرام اور گناہ کبیرہ ہیں، نفس کو اس سے پاک کرنا فرض ہے۔ آگے پھر چوتھی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ لفروجہم حافظون، کہ وہ اپنی والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ بدکاری نہیں کرتے، وہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک ریلیشن ان کو دیا ہے اس کو حلال طریقے سے لیتے ہیں، لیکن وہ حرام کے پاس بھی نہیں پھٹکتے، وہ حرام کاری کے پاس بھی نہیں پھٹکتے۔ ہاں جو ان کی شرعی بیویاں ہیں وہ ان کے پاس جا سکتے ہیں، لیکن اپنی شرمگاہوں کی وہ حفاظت کرتے ہیں، وہ بدکاری نہیں کرتے۔
جب یہ آیات نازل ہوئی تو اس زمانے میں باندیوں کی خرید و فروخت کا عام رواج تھا، لیکن اب لونڈی غلاموں کی خرید و فروخت کی دنیا میں بند ہو چکی ہے، اس لیے اب سوائے جائز شادی کے اور کوئی بھی صورت ایسی نہیں ہے جس سے آپ ریلیشن شپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح خواہش نفس پوری کرنے کی تمام صورتوں کو حرام کر دیا گیا ہے، خواہ وہ کوئی بھی طریقہ ہو، وہ زنا ہو، وہ متاع ہو، یا کچھ بھی ہو۔ زناکاری سے اخلاق برباد ہو جاتے ہیں، معاشرتی جو رویے ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں، نظام امن خراب ہو جاتا ہے، اور زوجین میں محبت نہیں رہتی، نسل کا اعتبار نہیں رہتا، بے حیائی پھیلتی ہے، بہت سارے امراض پھیل جاتے ہیں، اور اس طرح بہت زیادہ اس کے نقصانات ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کامیاب مسلمان، کامیاب مومن کون ہیں؟ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر 5 فیصد یہ بیان کی گئی ہے کہ اپنی امانتوں اور عہد کا خیال رکھتے ہیں، یعنی اپنی امانتیں، قول و قرار کی حفاظت کرتے ہیں، خیانت اور بد عہدی نہیں کرتے۔ اور اس کے 36 پھر یہ بیان کی گئی ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی اپنی نمازوں کو ان کے اوقات پر ادا کرتے ہیں، بندوں کے معاملات میں پڑھ کر یاد الہی سے غافل نہیں ہوتے، جتنے مرضی بزی ہوتے ہیں لیکن اپنی نمازوں کو مینٹین رکھتے ہیں۔ یہ مومنین کی 6 صفات بیان کی گئی ہیں جو کہ نماز سے شروع ہوئی تھی، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ خشوع خضوع سے نماز پڑھتے ہیں، اور یہ کہاں پہ اینڈ کی گئی ہے؟ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور یہ نماز پر ہی اینڈ کی گئی ہیں، کہ ان کی یہ 6 صفات جو بیان کی گئی ہیں کہ وہ نماز پر ہی اینڈ کر دی گئی ہیں۔ 6 صفات کون کون سی بیان کی گئی ہیں مومنین کی؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ خشوع خضوع سے نماز پڑھنا۔ پھر نمبر 2 کیا ہے؟ باطل لا یعنی باتوں سے، لغو باتوں سے بچتے رہنا۔ پھر نمبر 3 کیا ہے؟ اپنے بدن، نفس اور جان کو پاک رکھنا۔ پھر نمبر 4 کیا ہے؟ کہ نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھنا۔ اور پھر نمبر 5 امانت اور عہد کی حفاظت کرنا۔ نمبر 6 نمازوں کی پوری حفاظت کرنا۔ اور جو یہ 6 کام کرے گا، جو مومن یہ 6 کام کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اس پر جنت الفردوس کا داخلہ جاری کر دیا جائے گا، اور اس کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ وہ مستحق ہے، اولئک هم الوارثون، اور یہ وارث ہیں جنت الفردوس کے، الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اور ہم نے انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر ہم نے اس کو ایک پانی کی بوند سے ایک محفوظ مقام میں رکھ دیا۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، عِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے اس نطفہ کو خون کا لوتھڑا بنا دیا، پھر ہم نے اس خون کے لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا، پھر ہم نے اس بوٹی کو ہڈی بنا دیا، لحما، پھر ہم نے اس کے اوپر گوشت چڑھا دیا، پھر ہم نے اس کے اوپر گوشت چڑھا دیا، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو ایک دوسری مخلوق بنا دیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، سو یہ کیسی بڑی شان ہے کہ اللہ کی جو تمام کریٹرز جو ہیں ان سے بڑھ کر کریٹ کرنے والا ہے، تمام جو پیدا کرنے والے ہیں ان سے بڑا پیدا کرنے والا ہے، ان سے اچھا پیدا کرنے والا ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمجدون، پھر اس کے بعد ضرور ہی آپ کو لوٹایا جائے گا، پھر آپ مرنے والے ہیں۔ ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، مرنے کے بعد دوبارہ قیامت کے روز زندہ کیے جاؤ گے۔ انسان کی جو کریشن ہے اس کا سارا خلاصہ بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، پہلے اس کو کس طرح سے اس کی صورتیں بدلتی رہیں، پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جمے ہوئے خون کو شکل میں تبدیل کیا، پھر اس کی خون کی بوٹی بنائی، پھر اس پہ ہڈی کے اوپر بوٹی چڑھائی، کس طرح سے ایک ڈھانچہ تیار کیا، پھر اس سے انسان کو پورے بدن کو بنا دیا۔ اس کے بعد بچپن سے لے کر بڑھاپے تک تمام احوال جو اس پر گزرتے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان تمام صورتوں کو بیان کر دیا کہ کس کس طریقے سے اللہ تعالیٰ انسان کو بنانے والا ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ اللہ کس طرح سے بہترین پیدا کرنے والا ہے، اور اس کے بعد اللہ ہی ہے جو کہ آپ کو مارے گا، اور پھر تم سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے روز زندہ اٹھا دے گا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم نے آپ کے اوپر 7 آسمان بنائے اور ہم مخلوق سے بے خبر نہ تھے۔
اور ہم نے آپ کے اوپر 7 آسمان بنائے اور ہم مخلوق سے بے خبر نہ تھے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ. اور ہم نے آسمان سے مقدار کے ساتھ پانی برسایا، پھر اس کو زمین کے اندر ٹھہرا دیا. وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. اور ہم اس پانی کو معدوم کر دینے پر قادر ہیں، اس کو جذب کر دینے کے، ابزورب کر دینے کے لیے قادر ہیں. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ. پھر ہم اس پانی کے ذریعے سے باغ پیدا کرتے ہیں کھجوروں کے اور انگوروں کے. لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. اور تمہارے لیے اس میں بکثرت میوے بھی ہیں اور ان میں سے کھاتے بھی ہیں آپ. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تُنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغًا لِلْآكِلِينَ. اور ایک درخت ایسا بھی ہے جو کہ طور سینا میں پیدا ہوتا ہے، جو کہ اگتا بھی ہے، تیل بھی دیتا ہے، اور کھانے والوں کے لیے اس میں سالن بھی ہوتا ہے. اور وہ کون سا ہے؟ زیتون کی بات کی جا رہی ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. اور آپ کے لیے اس میں جانور بھی پیدا کیے گئے، ٹھیک ہے، جو کہ آپ کے کارآمد ہیں. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. اور ہم ان کے پیٹ میں سے آپ کو پینے کی چیز بھی دیتے ہیں، یعنی دودھ عطا کیا جاتا ہے، اور آپ کے لیے اس میں بہت سارے فائدے بھی ہیں جو کہ آپ اسے کھاتے بھی ہیں، اور ان میں سے بعض کو آپ کھاتے بھی ہیں. ان کا گوشت آپ استعمال کرتے ہیں، بہت ساری چیزوں میں آپ ان کو یوز کرتے ہیں. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. اور اس کے علاوہ پانی کے اوپر اتنی ٹنوں من کی کشتی ہے جو کہ آپ کے لیے سامان لیے چلتی پھرتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جو کہ اس کے بندے کے لیے ہیں، لیکن پھر بھی کیا ہے؟ اس کو جھٹلانے والے ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو مانتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو مانے گا، اس کے لیے کیا فرمایا ہے کہ وہ سکسیسفل ہے، وہ مومن ہے، وہ سکسیسفل ہے، وہ کامیاب ہے. تو کامیابی اسی کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر یقین رکھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو مانتا ہے، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والا ہے، وہی کامیاب ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ. اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا. فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. تو انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا آپ کے لیے کوئی معبود بنانے کے لائق نہیں. افلا تتقون. پھر کیا تم ڈرتے نہیں؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم. بس ان کی قوم میں جو کافر رئیس تھے کہنے لگے، یہ شخص سوائے اس کے کہ آپ کی طرح کا ایک آدمی ہے اور کچھ نہیں. ان کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے برتر ہو کر رہیں. یرید ان یتفضل علیکم. یہ آپ سے بڑائی، خود کو برتر دکھانا چاہتا ہے، یا آپ سے برتر ہو کر رہنا چاہتا ہے. ولو شاء اللہ لانزل ملائکۃ ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین. اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو فرشتوں کو بھیجتا، ہم نے یہ بات اپنے پہلے بڑوں سے بھی نہیں سنی. ان ہوا الا رجل به جنۃ فتربصوا به حتى حين. بس یہ ایک آدمی ہے جس کو جنون ہو گیا ہے، معاذ اللہ، سو ایک خاص وقت تک اس کا اور انتظار کر لو. قال رب انصرنی بما كذبون. نوح علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، میرا بدلہ لے لیجئے، اس لیے کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا. قرآن کریم میں انبیاء کرام کے تذکرے مختلف آیات اور صورتوں میں مختلف مقاصد کے لیے کیے گئے ہیں. ہر جگہ مقصد جدا ہوتا ہے، اور اس جگہ بھی چند پیغمبروں کا ذکر فرمایا گیا ہے جس سے چند امور کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے. اولاً تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور گروہ اہل ایمان کو تسلی اور کافروں کی ایذا رسانی پر ثابت قدم رہنے کی تلقین کی گئی ہے، اور کفار کے جو بےہودہ وہ شبہات ظاہر کیا کرتے تھے ان پر بھی ہدایت کی گئی ہے کہ آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کافر قوموں کا اسی طرح سے معاملہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ سے جھٹلاتے ہی رہے ہیں. نمبر 2، یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کوئی نئی چیز نہیں ہے. ہمیشہ سے ہی انسان ہی نبی ہوتے چلے آئے ہیں، اور سب نے اعلان توحید کیا، مگر کفار کی مخالفت اور مقدس رسولوں پر تہمت تراشی اور ان کو دیوانہ پاگل کہنا بھی کوئی نئی بات نہیں، بلکہ آدم ثانی یعنی نوح علیہ السلام کو بھی آپ کی قوم نے دیوانہ کہا تھا، معاذ اللہ. تیسرا، یہ جتلانا مقصود ہے کہ کفار کی سرکشی جب انتہا کو پہنچ جاتی ہے، تبلیغ دین کا کوئی اثر نہیں رہتا، ہدایت یاب ہونے کی کوئی امید باقی نہیں رہتی، تو مقدس انبیاء کے ہاتھوں سے بغیر ظاہری اسباب کے غیبی معجزات ظاہر کرائے جاتے ہیں.
جن سے مجرم تباہ و برباد ہو جاتے ہیں اور اہل حق کو بچا لیا جاتا ہے، اور یہ اللہ کا عام دستور ہے۔ کفار مکہ بھی اس سے بالکل بھی نہیں بچ سکتے۔ یہاں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم کا ذکر فرمایا جاتا ہے، اور اس میں کلام صاحب کے ساتھ یہ بھی فرمایا جاتا ہے کہ ہم نے آسمان سے پانی خاص اندازہ کے ساتھ تمہارے لیے نازل کرتے ہیں۔ پچھلی آیات میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے فائدے کے لیے آسمان سے پانی نازل کرتے ہیں، مگر جب بندے سرکشی پر اصرار کرتے ہیں اور انبیاء کے مقابلے سے باز نہیں آتے تو اسی رحمت کو زحمت بنا دیا جاتا ہے۔ جو پانی آپ کے لیے رحمت بن کے بارش کی فارم میں اترتا ہے، پھر اس کو زحمت بنا دیا جاتا ہے، جیسا کہ قوم نوح کے لیے ہوا۔ چنانچہ ان آیات میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اللہ عز و جل کے سوا کسی کی عبادت نہ کیجیے، اس کے سوا کوئی معبود بننے کے لائق نہیں۔ اگر آپ شرک کرو گے یا آپ انبیاء علیہ السلام کو جھٹلاؤ گے تو کیا ہوگا؟ اگر آپ ان کو جھٹلاؤ گے تو پھر آپ پر جو رحمت ہے اس کو زحمت میں بدل دیا جائے گا۔ انبیاء علیہ السلام کو جب آپ جھٹلاؤ گے تو اللہ تعالیٰ آپ پر عذاب نازل کرے گا، آپ دنیا میں بھی عذاب میں بھی نازل ہوں گے۔ تو تیسرا شعبہ اس میں یہ بھی پیش کیا گیا ہے کہ اگر ہماری ہدایت کے لیے پیغمبر کا آنا ضروری تھا تو فرشتہ پیغمبر ہو کر آتا۔ اب ان لوگوں نے یہ بھی ایک اعتراض کیا کہ فرشتہ پیغمبر ہو کر آتا، یہ نبی اور جو ہے وہ تو انسان ہے، تو اس کو امتیازی، یہ صرف اٹینشن لینے کے لیے اس طرح سے بات کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے پھر انہوں نے یہ اس طرح سے باتیں کرنا شروع کی، تو یہ تو صرف اٹینشن لینے کے لیے، خود کو آپ پر ممتاز کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، یہ اللہ کا پیغام کیسے لا سکتے ہیں؟ چوتھا اعتراض یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ ہم کو تمام دیوتاؤں سے ہٹا کر ایک خدا کی حکومت منواتے ہیں اور قدیم مذاہب کو چھوڑنے کی تلقین کرتے ہو، حالانکہ ہمارے باپ دادا کوئی بھی ایک خدا کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ ہم تو توحید کا پیغام اپنے بڑوں سے بھی نہیں سنے، ہم نے کسی سے ایسا پیغام نہیں سنا، تو اس لیے ہم یہ آپ پر اعتراض کرتے ہیں کہ معاذ اللہ آپ کو جنون ہو گئے۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ ایک تو آپ ہمارے جیسے انسان ہیں، دوسرا ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ جو ہے ہم پر برتری حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اگر اللہ نے کوئی پیغام ہی بھیجنا ہوتا تو فرشتے کے ذریعے پیغام بھیجتا، انسان کے ذریعے کیسے بھیجا؟ اور یہ کہ ہم نے ہمیشہ سے یہی سنا ہے کہ ہر چیز کا الگ سے ایک دیوتا ہے، لیکن آپ ایک اللہ کی بات کرتے ہیں، وہ تو ہم نے ایسا کچھ سنا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے جو تھے ان کے سردار حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھے، انہوں نے اپنے لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ نوح علیہ السلام کو معاذ اللہ جنون ہو گیا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ چند دن صبر کر لو، کچھ دنوں بعد ان کو ہوش آ جائے گا، یا پھر ایسا ہوگا کہ ہم ان کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں اور فاقہ سے یہ ختم ہو جائیں گے، معاذ اللہ۔ جب نوح علیہ السلام کی ساری کوششیں بیکار ثابت ہوئی اور 950 سال سختیاں برداشت کی، پھر بھی کچھ بہت کم لوگ جو تھے راہ راست پر آئے اور کوئی بھی ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہوا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ اے میرے رب، ان لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما، کیونکہ بظاہر یہ لوگ میری تکذیب سے باز آنے والے نہیں، خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر کے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کو کیا جواب دیا، وہ ہم اگلی آیات کی طرف دیکھتے ہیں۔ فَأَوْحَيْنَا چنانچہ فَأَوْحَيْنَا پس ہم نے وحی بھیجی الیہ ان کی طرف، أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ، بس ہم نے ان کے پاس حکم بھیجا کہ آپ کشتی تیار کر لیجئے ہماری نگرانی میں، ہمارے حکم سے، پھر جس وقت ہمارا حکم آ پہنچے اور زمین سے پانی ابلنا شروع ہو جائے، فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اور جب ہمارے حکم سے ہمارا حکم آ پہنچے گا اور زمین سے پانی ابلنا شروع ہو جائے تو ہر قسم کے جانوروں کا ایک نر اور ایک مادہ 2 عدد جوڑے آپ اس میں رکھ لیجئے گا، ایک ایک جوڑا رکھ لیجئے گا نر اور مادہ کا، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس میں داخل کر لیجئے گا جو ایمان والے ہیں، سوائے ان پر جن پر اللہ کے غرق ہونے کا حکم نافذ ہو چکا ہے، یعنی جو کافر ہیں وہ اس میں شریک نہیں ہوں گے۔ اور فی الذین ظلموا انہم مغرقون، اور مجھ سے کافروں کے بارے میں گفتگو نہ کیجیے گا، ان کو معاف کرنے کے لیے میرے سے گفتگو نہ کیجیے گا۔ اب ان لوگوں کی بھی بات ہو رہی ہے نا جو حضرت نوح علیہ السلام کے گھر والے تھے، ان کے بیٹے کی بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اب ان کی بات کی جا رہی ہے کہ ان کے لیے آپ معافی نہ طلب کیجیے گا، وہ بھی انہی لوگوں میں شامل ہوں گے جو کہ غرق ہوں گے۔
فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وہ سب غرق کیے جائیں گے، پھر جس وقت آپ اور آپ کے ساتھی کشتی میں بیٹھ چکے تو یوں کہنا شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں کافر لوگوں سے نجات دی. فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا جس نے ہمیں نجات دی قوم الظالمین، ظالم اور کافر لوگوں سے. وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور ایسے بھی کہیے گا اے میرے رب مجھے برکت کے ساتھ اتاریے اور آپ سب اتارنے والوں سے اچھے ہیں. اور یہ والی کون سی دعا ہے؟ جب آپ سفر کے لیے تو دعا پڑھتے ہیں نا، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اور جب آپ سفر پر پہنچ جاتے ہیں، جب آپ سواری سے اترتے ہیں تو یہ سواری سے اترنے کی بھی دعا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اس نے آپ کو بخیر و عافیت آپ کی منزل تک پہنچا دیا ہے. اور یہ حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ نے یہ دعا کرنی ہے، ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، کہ اے میرے رب مجھے برکت کے ساتھ اتاریے اور آپ سب اتارنے والوں سے اچھے ہیں. ان فی ذلک لآیات وان کنا لمبتلین، اور اس واقعے میں بہت سی نشانیاں ہیں اور ہم اپنے بندوں کو آزماتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری قوم جو ہے وہ بہت ظالم ہے، وہ میری تکذیب کر رہی ہے اور ان میں لوگ مجھے جھوٹا سمجھتے ہیں، آپ ہی میری مدد کیجئے، مجھے ان سے نجات دلائیے. حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا جو کہ ان آیات میں دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ آپ اس طرح سے کشتی تیار کر لیجئے، ہم آپ کی نگرانی کرتے رہیں گے اور موقع بموقع آپ کو وحی کے ذریعے سے سمجھاتے جائیں گے کہ کشتی کتنی لمبی چوڑی ہو، کون سی چیزیں کہاں بنائی جائیں، اور ان قریب کیونکہ سخت طوفان آنے والے ہیں، جبکہ پانی ہر طرف سے زمین پر ٹوٹ پڑے گا، آسمان سے لگاتار بارش برسے گی، زمین سے بے تحاشا پانی ابلے گا، کوئی جاندار ہلاک ہونے سے نہیں بچے گا مگر وہی بچیں گے جو کہ بنائی ہوئی کشتی میں سوار ہو جائیں گے. اور طوفان کی ابتدا کی نشانی یہ ہوگی کہ تنور سے جوش مار کر پانی نکلنا شروع ہو جائے گا. یہ نشانی دیکھتے ہی ہر جانور کا ایک جوڑا نر و مادہ کشتی پر آپ سوار کر لیجیے گا اور جو نہ بیٹھے اسے چھوڑ دیجیے گا. اور یہ طوفان نوح کا قصہ قرآن مجید میں جگہ جگہ پہ بیان کیا گیا ہے. اور جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی تیار کر رہے تھے تو لوگوں نے جو کفار تھے انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، یہ تو پاگل ہے، یہ تو جنون ہے، یہ تو مجنون ہے معاذ اللہ، یہ تو اب کیسی باتیں کرتے ہیں. پہلے ہم لوگوں کو کہتے تھے کہ ایک خدا ہے اور اب یہ کیا کر رہے ہیں، کشتیاں بنا رہے ہیں کہ آپ لوگ ڈوب جائیں گے. یہ وہ کیونکہ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے ہی کشتی تیار کی تھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو جیسے ہی لوگوں نے ان کا مذاق وغیرہ اڑانا شروع کیا تو لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ایک ٹائم رکھا ہوا تھا کہ اس ٹائم کے اندر اور ساتھ میں ایک نشانی بھی بتا دی کہ گھر کے اندر ایک تنور جو بنا ہوا ہے اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ تنور یہ بھی تھا کہ ہو سکتا ہے کہ جس میں کھانا وغیرہ بنانے کے لیے کوئی چولہا وغیرہ ہو اس کو تنور کا کہا گیا کہ اس کے اندر سے پانی ابلنا سٹارٹ ہوگا. بعض کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ کوئی اور چیز ہو یا پھر وہ کوئی نل وغیرہ ہو سکتا ہے جس کو تنور کا نام دیا گیا ہے، واللہ اعلم. تو اس طرح سے پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو پھر فرمایا کہ جیسے ہی آپ نے سب کو اس میں سوار کر لیا سوائے ان لوگوں کے جو کہ نافرمان ہیں، اور جو کشتی میں سوار ہونا چاہے انہیں آپ سوار کر لیجیے گا اور جو کشتی میں سوار نہ ہونا چاہیں انہیں سوار نہ کیجیے گا. اور اس کے علاوہ فرمایا کہ آپ نے جیسے ہی اترنا ہے، جتنے دن کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ اس طوفان سے رہائی عطا فرمائیں گے اور جیسے ہی آپ نے اسے اترنا ہے، اترنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے اور ساتھ میں یہ دعا پڑھنی ہے، ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، کہ آپ سب سے بہتر پہنچا دینے والے ہیں، سب سے بڑی برکت دینے والے ہیں اور آپ سے بہتر کوئی پہنچانے والا نہیں ہے. ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، پھر ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد دوسرا گروہ پیدا کیا، پھر ہم نے ان میں ایک پیغمبر بھیجا. اب ایک نئی نسل کا آغاز ہوا، اب ان کی بات کی جا رہی ہے. ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، اور اس کے بعد ایک نئی نسل کا آغاز ہوا، نئی نسل کو پیدا کیا گیا، یہ ان کی بات کی جا رہی ہے. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. پھر ہم نے ان کے اندر ایک پیغمبر بھیجا اور کہا کہ آپ لوگوں سے کہیے کہ اللہ ہی کی عبادت کیجیے، اس کے سوا آپ کا کوئی معبود نہیں. افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟
وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. उनकी कौम में जो रईस थे, जो सरदार थे, उन्होंने कुफ्र किया था और आखिरत के आने को झुटलाया था, और हमने उनको दुनिया में जिंदगी में ऐश भी दिया। तो वो कहने लगे, बस ये तो तुम्हारी तरह एक आदमी है। मा हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, ये आपकी तरह से ये एक आदमी है। या अकुलु मिम्मा तअकुलून, ये वही खाते हैं जो कि आप खाते हैं। मिन्हु यशरबु व मिम्मा तशरबून, और ये वही पीते हैं जैसा आप पीते हैं। वलइन अताअतुम बशरम मिस्लुकुम, और अगर तुम अपने जैसे एक आदमी के कहने पर चलने लगोगे, इन्नकुम इज़ल लखासिरून, तो बेशक तुम अकल के हिसाब से घाटे में हो, तो तुम कम अकल हो, तुम खसारे में हो। अयाइदुकुम, क्या ये शख्स तुमसे कहता है, अन्नकुम, के तुम, इज़ा में तुम, जब तुम मर जाओगे, वकुन तुम तुराबन, तुम मट्टी हो जाओगे, वइज़ामन अन्नकुम अन्नकुम मुखरजून, और हड्डियां हो जाओगे तो दोबारा जिंदा करके निकाले जाओगे। हैहात लिमा तुअदून, बहुत दूर है जो बात ये तुमसे कही जाती है। ये जो आपसे कह रहे हैं ये तो बहुत दूर की बात है कि मरने के बाद जब आप मिट्टी हो जाएंगे, आपकी हड्डियां खत्म हो जाएंगी, तो दोबारा जिंदा किए जाएंगे। इन हिया इल्ला हयातुना दुनिया नमूतु व नहया व मा नहनु बिमबऊसीन, बस जिंदगी तो यही हमारी दुनिया भी जिंदगी है। उनके सरदारों ने अपनी कौम को समझाना शुरू किया कि ये जो जिंदगी है वही असल जिंदगी है। हमें कोई मरता है और कोई पैदा होता है, हम दोबारा जिंदा नहीं किए जाएंगे। इन हुआ इल्ला रजुलुन इफ्तरा, बस ये एक शख्स है जो कि हम पर झूठ बांधता है, माअज़ल्लाह अलल्लाहि कज़िबन व मा नहनु लहु बिमुमिनीन, और हम तो हरगिज इसको सच्चा नहीं मानेंगे। तो पैगंबर ने क्या दुआ की, क़ाल रब्बि इंसुरनी बिमा कज़्ज़बून, ए मेरे रब, मेरी मदद फरमाइए इन झुटलाने वालों के बदले में। क़ाल अम्मा क़लीलन लयुस्बिहुन्न नादिमीन, और ख्याल ये हुआ कि ये लोग अनकरीब पेशमा होंगे, नादिम होंगे। चनाचे क्या हुआ, फ़अख़ज़तहुमुस्सैहतु, चनाचे एक सख्त आवाज ने, बिलहक़्क़ि फ़जअलनाहुम गुसाअन, एक सख्त आवाज ने जो कि बरहक की तरफ से थी, आ पकड़ा इनको और उनको पामाल कर दिया। फ़बुअदन लिलक़ौमिज़्ज़ालिमीन, सो अल्लाह की मार है काफिरों पर। गुसाअन, और उनको खाक बना के उड़ा दिया, वो खाक हो गए। फ़बुअदन लिलक़ौमिज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह की मार है उन लोगों पर जो कि काफिर हैं। अब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद जिस कौम का तज़किरा हो रहा है, आयत में किसी कौम की तख़सीस नहीं की गई, मगर अक्सर मुफ़स्सिरीन के नज़दीक इस कौम से कौम समूद या कौम आद मुराद है, क्योंकि उन पर चीख का अज़ाब नाज़िल हुआ था। इसी तरह इनके पैगंबर से मुराद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम या हज़रत हूद अलैहिस्सलाम है। बहरहाल आयत में कोई तअय्युन नहीं किया गया। मुमकिन ये है कि आद और समूद के अलावा कोई और कौम भी मुराद हो। अल्लाह ताला ज़्यादा जानते हैं, वल्लाहु आलम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद कुछ ज़माना तक तो लोग तौहीद पर कायम रहे। जब तवील ज़माना गुज़र गया, फिर हालत बिगड़ गई, तो हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने नबी को भेजा। अब जो पैगंबर थे उन्होंने शिर्क की मुखालफत की, हदायत की, उन्हें हदायत दी, तौहीद का हुक्म दिया, उन्हें ऐसे ही अल्लाह ताला की तरफ दावत दी, लेकिन वो बजाय उस पैगंबर पर ईमान लाते, उन्होंने उनको झुटलाना शुरू कर दिया। लोगों से कहा ये तो हमारी तरह से खाते हैं, हमारी तरह से पीते हैं, और ये खामखा हमें इस तरह से बातें करते रहते हैं, और ये कहते हैं मरने के बाद आप दोबारा जिंदा किए जाएंगे और आपका हिसाब किताब होगा, आपको जन्नत मिलेगी, आपको अगर बात नहीं मानेंगे दोज़ख में डाल दिया जाएगा, और ये आखिरत और हिसाब किताब से हमें डराते हैं। ये बातें पॉसिबल ही नहीं है। तो उन्होंने इस तरह से जब झुटलाना शुरू किया, तो आखिर पैगंबर ने कफ़ार से नाउम्मीद होकर अल्लाह ताला से दुआ की कि ए मेरे रब, ये मुनकरीन मुझे बराबर बराबर झुटला रहे हैं, चनाचे आप जो है मेरी मदद फरमाइए। तो अल्लाह ताला ने उन पर उनकी मदद फरमाई, और एक गैबी चीख से उन काफिरों का काम तमाम कर दिया गया, और फिर अल्लाह ताला ने इस तरह से उनका काम तमाम कर दिया। तो इसके बारे में यही फरमाया जाता है कि कौम आद और समूद जो थी उन पे चीख या फिर ज़लज़ला का अज़ाब आया था। तो इस तरह से हो सकता है ये उन्हीं में से कोई कौम हो। सुम्मा अंशअना मिन बअदिहिम क़ुरूनन आख़रीन, उनके हलाक होने के बाद हमने फिर एक उम्मत को पैदा किया। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हमें रिमाइंडर दिए जाते हैं कि जब कोई कौम अल्लाह को झुटलाने वाली बन जाती है, अल्लाह उसको खत्म करके अंशअना मिन बअदिहिम क़ुरूनन, अल्लाह ताला एक नई कौम को ले आते हैं जो अल्लाह ताला की इबादत करने वाली होती है।
ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادات کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی اللہ کو جھٹلانے والی قوم ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ ایک نئی قوم کو لے آتا ہے۔ ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون، کوئی امت اپنی مدت سے نہ پیش دستی کر سکتی ہے اور نہ وہ لوگ پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ ثم ارسلنا رسولنا تترا، پھر ہم نے اپنی پیغمبروں کو یہ کے بعد دیگرے بھیجا۔ كلما جاء امة رسولها كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم احاديث، جب کبھی کسی امت کے پاس اس امت کا رسول آیا تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، سو ہم نے ایک کے بعد ایک کا نمبر لگایا اور ہم نے ان کی کہانیاں بنا دی۔ وجعلناہم احادیث، اور ہم نے ان کی کہانیاں بنا دی۔ فبعدا للقوم لا یؤمنون، سو اللہ کی مار ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنے احکام اور کھلی دلیلیں دے کر بھیجا۔ بآیاتنا وسلطان مبین، اور ان کو فرعون کے دربار کی طرف بھیجا گیا۔ الی فرعون وملئہ فاستکبروا وکانوا قوما عالین، سو ان کو فرعون کے دربار کی طرف بھیجا گیا، ان لوگوں نے تکبر کیا، وہ لوگ تھے جو کہ متکبر تھے، چنانچہ وہ کہنے لگے کیا ہم ایسے دو شخصوں پر ایمان لے آئیں جو ہماری ہی طرح سے؟ فقالوا نؤمن، کیا ہم ان پر ایمان لائیں لبشرین جو ہمارے جیسے ہیں، مثلنا وقومہما لنا عابدین، حالانکہ ان کی قوم کے لوگ ہمارے زیر حکم ہیں، ہم تو ان سے برتر ہیں، اور وہ اسرائیلی ہیں، ہم ان سے برتر ہیں، ہم تو مصری ہیں۔ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، غرض وہ لوگ ان دونوں کی تکذیب کرتے رہے، پس وہ ہلاک کر دیے گئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تاکہ لوگ وہ ہدایت پالیں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور ہم نے مریم علیہ السلام کے بیٹے کو ان کی ماں کو بڑی نشانی بنایا، اور ہم نے ان دونوں کی ایک ایسی بلند زمین پر لے جا کر پناہ دی جو ٹھہرنے کے قابل اور شاداب جگہ تھی۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قوموں کا ذکر کیا، بہت سارے انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا، اور یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً اپنے میسنجرز بھیجتا رہا، اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً انبیاء علیہ السلام کو بھیجتا رہا تاکہ لوگوں کو یاد رہے کہ انہوں نے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت ہارون علیہ السلام کا، کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بڑے جلیل القدر نبی تھے، اور آپ کو بھی جھٹلایا گیا، آپ کو کتاب بھی عطا کی گئی، معجزات بھی عطا کیے گئے، اور لیکن پھر بھی آپ کو جو فرعون کے درباری تھے انہوں نے جھٹلا دیا۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو بارہا جھٹلایا جاتا رہا، لیکن تبلیغ کا سلسلہ، نبوت کا سلسلہ جاری رہا، اور جاری رہنے کے بعد وہ کہاں آ کے اینڈ ہوا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ پھر بات کی جا رہی ہے کہ ہم نے حضرت مریم علیہ السلام اور آپ کی والدہ حضرت جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے لیے نشانیاں چھوڑی، اور ایسی نشانی جو کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، اور پھر ہم نے آپ کو ایسی جگہ پہ رکھا جو کہ شاداب تھی، اور ایسی جگہ تھی جو کہ بہت زیادہ پاکیزہ تھی، اور پھر اس میں آپ کو رہائش دی، اور آپ کو ہم نے بلند کر دیا دنیا اور آخرت میں، کہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ کے لیے بلندیاں عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اصول کے اعتبار سے تمام انبیاء کا دین اور ملت ایک ہی ہے، اور سب کا اللہ بھی ایک ہے، لیکن لوگوں نے پھوٹ ڈال کر اصل دین کو پارا پارا کر دیا ہے، جدا جدا راہیں نکال لی ہیں، اور اپنی اپنی راہوں پر چلنا شروع ہو گئے۔ ادروائز اللہ تعالیٰ کا پیغام تو ایک ہی ہے، اور اسی پیغام پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ اگر آپ اس کے پیغام پر چلیں گے تو آپ کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ جس نے فضل سے ہمیں توحید اور ایمان اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ حق تعالیٰ ان نعمتوں کا ہمیں حقیقی شکر گزار بنا دیں، اور ہمیں اپنے مطیع اور فرما بردار بندوں میں شامل فرما لیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں گزشتہ نافرمان امتوں کے واقعات سے عبرت حاصل کرنے اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر طرح کی چھوٹی بڑی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔